أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة. فقالوا كيف لنا يا رسول الله وكيف نصنع؟ قالوا ترجعون إلى أمركم الأول. محترم معزز سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور قابل قدر ساتھیوں، یہ دور بڑا ہی پرفتن دور جس کا ذکر گزشتہ جمعے بھی ہوا، اور بے شمار قسم کے فتنے ہمارے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس دور کا یہ فتنہ یہ نہیں کہ فتنے اس دور میں جنم لے رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ فتنے ظاہر ہوں گے۔ انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایسا دور آنے والا ہے کہ فتنے جنم لیں گے، فتنے برپا ہوں گے، اور وہ دور فتنوں کا دور ہوگا۔ آگے سے صحابی بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول کیف لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کیسے ہوں گے اور ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ وَكَيْفَ نَصْنَعُ، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترجعون الى امرکم الاول، جو پہلا دور ہوگا، آپ جس دور میں بھی ہو، آپ سے جو پہلا دور ہوگا، جو پہلا سب سے پہلا دور جس سے انسان کی ابتدا ہوئی، یہ مسلمان کہلاتا ہے، اس دور کی طرف آپ نے لوٹنا ہے، اس دور کو آپ نے فالو کرنا ہے، آپ فتنوں سے نکل جاؤ گے۔ وہ دور کون سا ہے اب سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ فتنہ کہتے کسے ہیں۔ بے شمار قسم کے فتنوں کا ذکر ہوا گزشتہ جگہ۔ لفظ فتنہ کہتے کسے ہیں؟ فتنہ اس کے مختلف معنی ہیں، اس کے مختلف مطالب ہیں، اور اس کا معنی اور مفہوم بڑا ہی وسیع ہے۔ فتنہ کفر پر بھی فتنہ بولا جاتا ہے، شرک پر بھی فتنہ بولا جاتا ہے، بدعات پر بھی فتنہ بولا جاتا ہے، کثرت عورتوں اور عورتوں کی باتیں اور عورتوں کی باتوں پر بھی فتنہ بولا گیا ہے، عذاب پر بھی فتنہ بولا گیا ہے۔ بے شمار یہ معنی اور یہ چیپٹر بڑا ہی وسیع چیپٹر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا، فَقَاتِلُوهُمْ، ان کفار سے، ان مشرکین سے آپ قتال کریں، لڑائی کریں، جنگ کریں، ان کو ماریں۔ کب تک؟ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کب تک لڑائی کرنی ہے، کب تک قتال کرنا ہے؟ جب تک یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جب تک یہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ حتی لا تکون فتنہ، یعنی شرک جب تک باقی ہے،
کفر جب تک باقی ہے آپ اس سے کیا کرو؟ لڑائی کرو. تو یہاں پر اللہ نے فتنہ بولا ہے کفر اور شرک پر. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں جو لوگ کہتے تھے اے اللہ ہم پر عذاب نازل فرما، ہم نے تیرے نبی کی بات کو ماننا نہیں، ہم نے تیری بھیجی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کر رہا. ذوقوا فتنتکم، اگر اے اللہ یہ اگر دین سچا ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما. تو اللہ نے فرمایا ذوقوا فتنتکم. یہاں پر بھی لفظ فتنہ اللہ نے بولا کہ آپ چکھو اپنے عذاب کو. تو عذاب پر بھی لفظ فتنہ بولا گیا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون. جس عذاب کی تمہیں جلدی تھی آج وہ آپ کے پاس آ پہنچا ہے. آپ عذاب میں اب جلو اور اس عذاب کا ذائقہ اور مزہ چکھو. اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں یہ فتنہ آزمائشوں پر، امتحانات پر، اختبارات پر، مصیبتوں پر، پریشانیوں پر بھی یہ لفظ فتنہ بولا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. ہم تمہیں آزمائیں گے بالشر والخیر فتنہ. آپ کا امتحان لیں گے، آپ کو آزمائیں گے، آپ کو آزمائش میں ڈالیں گے. کیسے؟ بالشر والخیر. دونوں رستے آپ کے سامنے ہوں گے. شر کے ساتھ بھی آزمائیں گے، خیر کے ساتھ بھی آزمائیں گے. فتنۃ، تو یہ اختبار، یہ امتحان، یہ بھی فتنہ ہے. تو بے شمار یہ چیپٹر جس طرح کے پہلے بتایا ہے بڑا وسیع چیپٹر ہے. آج کل کے دور انٹرنیٹ کا دور ہے، اس پر بھی لفظ فتنہ بولا گیا. یہ بھی فتنہ ہے، اس دور کا فتنہ ہے. تو مختصراً یہ بات سمجھ لیں کہ جو چیز، جو کام، جو فعل آپ کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، شریعت محمدی پر عمل کرنے سے رکاوٹ بنے، روکے، وہ فتنہ ہے. جو اللہ کی یاد سے آپ کو دور کر دے، اللہ کی عبادت سے غافل کر دے، چاہے وہ مال ہو، اولاد ہو، دنیا ہو. جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا مال بھی، تمہاری دولت بھی، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے. کیونکہ انسان اس مال کی خاطر، اس اولاد کی خاطر اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے. دور ہوتا ہے یا نہیں؟ کبھی نماز سے سستی، مال کی خاطر تاکہ دکان بند کی تو ہو سکتا ہے گاہک نہ آئے. میں مسجد میں چلا گیا تو پیچھے گاہک چلے جائیں گے، یا میرا کام رک جائے گا. اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے. تو بہرحال ہر وہ کام جو اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے آپ کو غافل کر دے، وہ فتنہ ہے. تو فتنے بے شمار ہیں جس طرح کے گزشتہ جمعے آپ نے سنے. آج فتنے کی تعریف آپ نے سن لی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان فتنوں سے نکلنا کیسے ہے، ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے. وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے جس طریقے کو ہم اپنائیں تو ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ہم ان فتنوں سے نکل سکتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال یہ ہے. ہر آدمی کے پاس اپنے جوابات ہوں گے کہ میں فتنوں کے دور میں میں کیا کروں گا. دوسرا اپنے ذہن سے جواب دے گا میں کیا کروں گا. آؤ ہم دیکھتے ہیں بے شمار قسم کے اس سوال کے بے شمار قسم کے جوابات ہیں.
کہ فتنوں کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ سوال ہے۔ بے شمار جوابات ہیں، ان میں سے چند ایک دیکھتے ہیں وقت کی مناسبت سے۔ سب سے پہلی بات کہ فتنوں کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سا سبب ہے جو ہم اختیار کریں اور ہم فتنے سے نکل جائیں گے اور فتنے سے بچ جائیں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ سب سے پہلا کام جو انسان نے کرنا ہے نا، وہ یہ ہے ان فتنوں سے بھاگنا ہے، ان فتنوں سے بھاگنا ہے، دور بھاگنا ہے، ان فتنوں کے قریب نہیں آنا۔ جب انسان کو پتہ چل گیا کہ میں فتنے میں مبتلا ہو چکا ہوں تو کوشش کرے فتنے سے بھاگنے کی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم۔ ایک وقت آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، خیر مال المسلم غنم، انسان کا سب سے بہترین جو مال ہوگا غنم، وہ بکریاں ہوں گی۔ یہ میرے آقا نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ ایک دور آئے گا، سب سے بہترین مال جو لوگوں کی نظر میں ہوگا غنم، و بکریاں ہوں گی۔ یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ان کو بکریوں کو لے کر شعف الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا۔ کس لیے؟ یفر بدینہ من الفتن، اپنی بکریوں کو لے کر اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن وہ اس شہر میں، اس بستی میں، اس گاؤں میں رہنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ فتنے بہت زیادہ ہیں، میں فتنوں سے کس طرح نکل سکتا ہوں؟ یفر بدینہ من الفتن، وہ اپنے دین کو بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، دین کو محفوظ کرنے کے لیے، من الفتن، وہ بستی کو چھوڑ دے گا، شہر کو چھوڑ دے گا، جنگلوں میں چلا جائے گا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر دین کو بچانے کے لیے چلا جائے گا۔ تو پتہ چلا یہ پہلا سبب ہے، پہلا وہ رستہ ہے جس سے انسان اپنے دین کو محفوظ رکھے گا، اپنا ایمان محفوظ رکھے گا، اپنے آپ کو بچائے گا، اس فتنے سے بھاگے گا۔ تو یہ پہلا سبب ہے، انسان فتنہ دیکھے، فتنے سے دور بھاگے، فتنے کے قریب نہ جائے۔ اگر فتنے میں داخل ہو گیا، اللہ اکبر، تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، اس کے لیے وعیدیں ہی وعیدیں ہیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یہ پہلا سبب کہ ہم نے فتنوں کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے یا فتنے سے کیسا بچنا ہے۔ پہلا سبب کیا ہے کہ ہم نے فتنے سے دور بھاگنا ہے، فتنے کو چھوڑنا ہے۔ اگر ہم فتنے میں مبتلا ہو بھی چکے ہیں، اللہ نہ کرے، کسی نہ کسی فتنے میں، جس طرح کی آپ نے ڈیفینیشن میں سنا، تو ہم نے فتنے کو چھوڑنے کی کوشش کرنی۔ دوسرا سبب کہ ہم نے فتنوں کے دور میں کیا کرنا ہے، کس طرح ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا سبب الاعتصام بالکتاب والسنہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کی بات سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ آپ نے فتنوں کے دور میں
فتنے کے وقت اللہ کے قرآن کو اور نبی کی سنت کو سینے سے لگانا ہے، مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے۔ جب آپ قرآن و سنت کو سینے سے لگاؤ گے تو آپ فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکو گے۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، چاہے مسئلہ دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی عقل سے فیصلے کرنے ہیں؟ نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ قرآن، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے مراد قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، اور رسول کی طرف رجوع کرنے سے مراد سنت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جب یہ فتنہ برپا کیوں ہوتا ہے؟ فتنہ ظاہر کب ہوتا ہے؟ انسان فتنے میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، نبی کی سنت کو جب چھوڑ دیتا ہے تو انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو، اپنے ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن و سنت کی تعلیم سیکھنا شروع کر دو، اللہ آپ کو فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ خطب الناس، حجۃ الوداع کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ خطب الناس، آپ نے لوگوں سے مخاطب کر کے، خطیب ہیں، بحیثیت خطیب کھڑے ہیں لوگوں کے سامنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور باتیں فرمائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی، لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انی ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، او لوگوں، انی ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اعتصمتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے، لن تضلوا، اللہ کی قسم ہے تم گمراہ نہیں ہو سکو گے، تم کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکو گے۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری وسنتی، میری سنت ہے۔ تیسری کوئی بات اللہ کے رسول نے ارشاد نہیں فرمائی۔ آج ہم ویسے تیسرے کی طرف جاتے ہیں کہ مجھے فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، یار اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ گیا ہے تو اللہ کے قرآن پر پیش کر، نبی کی سنت پر پیش کر، تیرے مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ اوروں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بہرحال تفصیل کی ضرورت، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ دوسرا سبب ہے، اگر فتنوں سے نکلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اگر فتنوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو یہ دوسرا سبب ہے، اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھام لیں، انشاءاللہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ تیسرا سبب، وہ کون سا رستہ ہے جس رستے کو ہم اختیار کریں تو ہم فتنے سے نکل سکتے ہیں؟ تعلم العلم النافع، شرعی علوم کا حاصل کرنا، شرعی علوم، یہ تیسرا سبب ہے، علم حاصل کرنا۔ کون سا؟ سائنس کا، کمپیوٹر کا، میتھ کا، فزکس، کیمسٹری، بائیو۔ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، سائنسدان بننا چاہتے ہیں؟ نہیں، علم الشرعی، شرعی علوم کو حاصل کرنا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر شرعی علم ہوگا تو آپ ہر قسم کے فتنوں سے نکل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا، فَعْلَمْ، اے میرے نبی، فَعْلَمْ، پہلے جان،
پہلے علم حاصل کر. اللہ اکبر. کس چیز کے بارے میں؟ انہ لا الہ الا اللہ. قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اپنے نبی کو خطاب کیا فعلم، پہلے جان، علم حاصل کر کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں، کوئی بیماری سے شفا دینے والا نہیں. فعلم، اے میرے نبی تو جان لے. یہ پہلے علم سکھایا اللہ نے اپنے نبی کو. اللہ اکبر. اس لیے ہر کام سے پہلے اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. ایک آدمی ڈرائیور ہی نہیں، مثال کے موٹر سائیکل ہے، رکشہ ہے، گاڑی ہے، جانتا ہی نہیں کیا گاڑی چلا سکے گا؟ پہلے سیکھنا ضروری ہے. اللہ اکبر. تو ہم نے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، فتنوں سے نکلنا ہے تو پہلے جاننا ضروری ہے کہ فتنہ ہے کیا. علم حاصل کرو، جن علوم، جس علم کے ساتھ آپ فتنوں سے نکل سکو گے. اللہ اکبر. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کا، وہ علم جو نفع دینے والا ہو، فائدہ مند ہو. تو نفع دینے والا فائدہ مند علم کون سا ہے؟ شرعی علوم، قرآن کا علم، نبی کی حدیث کا علم، یہ سب سے بہترین فائدہ دینے والی چیزیں ہیں. اللہ اکبر. اللہم انی اسألک علما نافعا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علم کے اضافے کی بھی دعا کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں دو چیزوں کے اضافے کی دعا کی ہے. دو چیزوں کی. ایک علم، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور دوسرا، اللہ اکبر، دوسری جو چیز ہے نا جس کے اضافے کی دعا کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دودھ ہے. دودھ. دودھ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. اس دودھ کی قدر کرے. تو یہ دودھ جب پیتے نا، اللہ اکبر، تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. دودھ پیتے ہیں، پتہ نہیں بسم اللہ بھی ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، چلو پڑھتے ہوں گے، لیکن دودھ پینے کی دعا کون سی ہے وہ پتہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے ہمیں اور پڑھی بھی ہے، اور اس میں اضافے کی دعا کی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت بھی ڈال اور اس میں اضافہ بھی فرما. تو یہ دو چیزیں ہیں جس میں اللہ کے رسول نے اضافے کی دعا کی ہے. تو بہرحال تعلم العلم النافع، علم نافع کا حاصل کرنا، سیکھنا ہر قول اور عمل سے پہلے. ایک چیز کا جس طرح پہلے میں نے بتایا، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بارے میں علم ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، تو نماز کیسے پڑھے گا؟ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ حدیث لائے اپنی صحیح بخاری میں، اور انہوں نے ایک باب عنوان قائم کیا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. علم حاصل کرنا، باب العلم، علم پہلے ہے، قبل القول والعمل، بولنے اور عملی طور پر کرنے سے پہلے کیا کرنا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر انسان بول بھی تب سکے گا جب علم ہوگا، پتہ ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ عمل بھی تب کر سکے گا جب علم ہوگا. اس لیے پہلے سیکھیں. باب العلم قبل القول والعمل، سیکھنا ضروری ہے. اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، فتنوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو تعلم العلم الشرعی، علم شرعی کو حاصل کریں اور سیکھیں. چوتھا سبب جس بنیاد پر ہم فتنوں سے نکل سکتے ہیں، الرجوع الى العلماء الربانیین الصادقین.
اگر ایک انسان کو علم نہیں تو وہ رجوع کدھر کرے گا؟ وہ فتویٰ اپنی عقل سے لے گا یا علماء کی طرف جائے گا؟ علماء. لوگوں اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں علماء کی قدر کریں، علماء کی طرف رجوع کریں. العلماء والرجوع الى العلماء الربانیین، ان علماء کی طرف جو اللہ کے قرآن کا علم سیکھتے بھی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں اور اللہ کے قرآن کا علم جانتے بھی ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا. یہ ہے ان فتنوں کے دور میں. تاکہ اگر علماء کے قریب بیٹھو گے، ان سے سیکھو گے تو پتہ چلے گا یہ فتنہ ہے، اس سے بچ جائیں. اور ان سے سیکھو گے کہ فتنہ کیا ہوتے ہیں، ہمیں بچنا کیسے ہے. علماء کی قدر کریں، علماء کی قدر کرنے والے بن جائیں. علماء کی طرف رجوع ان فتنوں کے دور میں. اللہ اکبر. جن کو سوجھ بوجھ ہے، اہل البصیرہ ہیں، ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. کس سے کہانیاں سنانے والے بھی آج کل بہت بڑے ملتے ہیں، وہ علماء نہیں ہیں. ان کو قصاص کہا جاتا ہے، کس سے سنانے والے، کہانیاں سنانے والے. علماء کون ہیں؟ جو اصل میں قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. اصل علم قرآن و حدیث کا علم ہے. تو جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قصے کہانیوں کا سہارا لیتے اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، ان کو علماء نہیں کہا جاتا. شرعی اصطلاح میں علم والے وہ ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اللہ اکبر. تو بغیر تحقیق کے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا نا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. اللہ فرماتے ہیں، یہ ایک لمبا واقعہ، اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، پس منظر ہے. خبریں دینے والوں نے خبریں دی تو مدینہ تک جب خبریں پہنچی نا، جنگ اور خوف والی آیات نازل ہوئیں، تو خبر شائع کرنے والوں نے شائع کر دی بلا تحقیق. تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. اگر فتح کی صورت میں یا شکست کی صورت میں کوئی خبر ان کے پاس پہنچتی ہے، مدینہ والوں کے پاس، تو چاہیے تو یہ تھا فَرُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ. چاہیے تھا کہ وہ رسول کی طرف پیش کرتے، اس کی تشہیر کرنے سے پہلے، اس کو خبر کو نشر کرنے سے پہلے، اس خبر کو لوگوں تک پہنچانے سے پہلے رسول تک پہنچاتے. یا وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو حاکم تھے، جو علماء تھے، جو جاننے والے تھے، جنہوں نے نظام کو چلانا تھا، ان کی طرف یہ خبریں نشر کرتے، وہاں تک پہنچاتے. پھر کیا ہوتا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. تاکہ وہ علماء ہی جان سکتے ہیں کہ اس آیت کا صحیح معنوں میں استنباط کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اور یہ خبر کس حد تک ٹھیک ہے یا غلط ہے. اس لیے بلا تحقیق، بلا سوچے سمجھے، ایک چیز کا، ایک مسئلے کا پتہ ہی نہیں تو لوگوں میں شائع کرنا، نشر کر دینا، وہ صحیح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی چیز کافی ہے. کیا؟ جھوٹا ہونے کے لیے. یہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو جھوٹا کہا. کیا چیز کافی ہے؟ أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، کہ جو بات بھی اس کے کانوں میں ٹکراتی ہے، کانوں تک جو بات بھی پہنچتی ہے، أَن يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، جو بھی سنا ہے وہ لوگوں کے میں آگے بیان کر دی ہے. یعنی پتہ ہی نہیں ہے، بلا تحقیق. اب کسی نے خبر دی کہ چکبیلی میں یہ واقعہ ہو گیا یا فلاں جگہ یہ واقعہ ہوگا، اس خبر کی تحقیق ہی نہیں کی، ویسے نشر کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی جھوٹا انسان نہیں ہے. تو اس لیے خبر کی تحقیق اور مسئلے کا استنباط اور مسئلے کی صحیح معنوں میں تحقیق کون بتائیں گے؟
العلماء الربانیین، جو دین کا علم رکھنے والے ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہ یہ ٹھیک ہے، میں نے دیکھا ہے، کر لو، کوئی حرج نہیں، میری عقل میری سوچ یہ کہتی ہے، یا میں نے اکثر لوگوں کو ایسے کرتے دیکھا ہے، یہ نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ قرآن سے پوچھو، اللہ کے نبی کے فرمان سے پوچھو، ہر مسئلہ کو اللہ کے قرآن پر یا نبی کی سنت پر پیش کرو گے، وہاں سے جو رزلٹ اور نتیجہ آئے گا اس پر عمل کرنا ہوگا، اپنی عقل سے فیصلے نہیں لینے۔ بہرحال یہ چوتھا سبب تھا کہ فتنوں کے دور میں علماء کی طرف رجوع کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اور پانچواں سبب یہ ہے ہر اس چیز سے بچنا جو فتنے کا باعث بنے، جس طرح کہ آج کے دور کا انٹرنیٹ، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ آدمی آج فتنہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جو بھی انٹرنیٹ پر ویڈیو دیکھی، کوئی تحریر پڑھی، چھوٹی سی بات پڑھ لی، کلپ سنا، آگے نشر کر دیا، لوگوں میں بیان کر دیا، کہا میں نے، اور اس کو دین سمجھ لیا۔ نہیں، اللہ اکبر، ہر کلپ کے نیچے لکھا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، یہ فلاں نے فرمایا، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ وہ کیا ہر بات حدیث ہو سکتی ہے؟ کیا ہر قول اللہ کے حضرت علی کا قول ہو سکتا ہے؟ لوگوں، اس لیے کہا ہر ان چیزوں سے بچنا ان فتنوں کے دور میں جس سے آپ فتنوں میں مبتلا ہو جائیں، اس چیز سے بچنا ضروری ہے۔ آج کا میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ آج کے دور کے سب سے بڑے فتنہ ہیں۔ کوئی ادھر سے آئی بات وہ بھی پیش کر دی، وہ بھی بیان کر دی، اس کو دین سمجھ لیا کیا؟ اور ہمارا ذہن یہ ہے آج کے دور میں کہ جو انٹرنیٹ پر بات آ گئی، آخر کسی نے اتنے ہجوم میں بات کی ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا تو صحیح ہوگی، وہ دین ہی ہوگا۔ یہ ذہن جو ہے نا، یہ غلط ذہن ہے کہ جو نیٹ پر بات ہوتی ہے وہ ہر بات صحیح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ شیطان جو ہے نا، شیطان یہ آسمانی خبریں لینے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو کوئی تھوڑی بہت ان کے کانوں میں پڑ جائے نا، اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں، 100 جھوٹ ملا کر آگے بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ تو یہ مثال ہے آج کے انٹرنیٹ کی کہ ایک آدھ سچی بات ہوگی، 100 جھوٹ ہوں گے۔ تو بہرحال بچنے کی کوشش کریں۔ اور چھٹا سبب سنیں، آج کے دور میں اگر فتنوں سے بچنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت العبادہ، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ کثرت العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العبادۃ فی الحرج کا ہجرت الیہ۔ جس شخص نے فتنوں کے دور میں اللہ کی عبادت کی، نمازوں کی پابندی کی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کو لازم پکڑا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، اللہ کے دین کے ساتھ لگا رہا، تعلق جوڑے رکھا، اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں وہ اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس آدمی کی فضیلت اتنی ہے کہ ہجرت الیہ، گویا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچایا ہے۔ یعنی جس طرح ہجرت کی فضیلت ہے کہ ایک آدمی نے اپنے وطن چھوڑا نبی علیہ السلام کی خاطر، اس دین کی خاطر، کلمے کی خاطر، اس آدمی کی فضیلت اور شان بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو فتنوں کے دور میں عبادت کرتا ہے اس آدمی کی فضیلت بھی ایک مہاجر جیسی فضیلت ہے۔ اس لیے ہم عبادت کو لازم پکڑیں۔ اللہ اکبر۔ اور ساتواں سبب شارٹ کروں، وقت نہیں ہے، کہ ہم کثرت الدعا، ان فتنوں کے دور میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے اس فتنے سے بچنے کی بھی دعا کریں، جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعوذ بکا اللہم انا نعوذ بکا من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم آپ سے
پناہ آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سے پناہ مانگتے ہیں ان فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی بھی ہے اور سکھلائی بھی ہے، اس لیے ہم بھی کثرت سے دعا کریں جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی کہ آپ تشہد میں، آخری تشہد میں 4 فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگا کریں اور یہ دعا کیا کریں۔ وہ کون کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات واعوذ بک من المعصم والمغرم۔ وہ دعا لکھی ہوئی ہے، ہم نماز میں یہ دعا نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کریں ان فتنوں سے بچنے کے لیے اور اللہ سے دعا کیا کریں، سلام سے پہلے ہم یہ دعا سیکھیں۔ اللہ فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کے ہر فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرما، یہ دعا ہے، اس کا معنی ہے دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا لا ینجو فیہ الا الذی دعاک دعاء الغرق۔ اللہ اکبر، وہ اس دور میں، یعنی وہ فتنے کا دور ہوگا، اس دور میں اس وقت اگر وہ دعا کرے گا الا دعاء الغرق، جس طرح کے غرق ہونے والا، پانی میں غرق ہونے والا، اگر وہ اللہ کو وہ مضطر ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، تنگدست ہے، مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو جب وہ دعا کرے گا تو دل سے دعا کرے گا یا نہیں؟ اخلاص سے دعا کرے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ وہ غریق آدمی، غرق ہونے والا آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے مجبوری کی حالت میں، تنگدستی کی حالت میں، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مجبوری کی حالت میں دعا کو رد نہیں کرتے۔ اس لیے آپ فتنوں کے دور میں اس طرح اللہ سے دعا کریں، اس طرح اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے، مجبور ہو کر، بے بس ہو کر، لاچار ہو کر، پریشانی کے عالم میں اللہ سے التجا کریں گے، اللہ آپ کی دعا کو بھی رد نہیں کرے گا۔ اس لیے دعا کو لازم پکڑیں، اور اسی طرح اور بھی اسباب ہیں۔ اللہ اکبر، تو جس حدیث کو میں نے ابتدا میں پڑھا تھا وہ بات سن لے اور بات ختم کرتا ہوں۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب صحابہ کرام نے پوچھا، یہ نامہ سبب سن لیجئے کہ فتنوں سے کیسا بچنا ہے، کہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول جب فتنے ہوں گے، آپ نے فرمایا فتنے ہوں گے تو کیف نصنع، پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ترجعون الی اول امرکم، آپ نے پہلے دور کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ پہلا دور نبی علیہ السلام کا دور، صحابہ کا دور، اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، اللہ سے راضی۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے شریعت محمدی کو تھامے رکھا اور شریعت محمدی کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فتنوں کے دور میں ترجعون الی اول امرکم، پھر آپ نے بنائے ہوئے اصول کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، آپ نے بتائے ہوئے کسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارنی، پھر میرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فتنے سے محفوظ کر لے گا۔ تو یہ میں نے اختصار کے ساتھ، بڑے ہی اختصار کے ساتھ 9 سبب بتائے ہیں کہ فتنوں کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت کو سمجھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔